لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو بڑا ہی معلوماتی پروگرام فرشتوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے جو بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک فرشتہ بھی جواب میں ویسا ہی کہتا ہے جیسا اس نے آپ کے لیے کہا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ فرشتہ کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے ایک فرشتہ آپ سے متعلق کر رکھا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ آپ کو نبی بنایا۔ آپ کی امت میں سے جو بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے اور تجھ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، سبحان اللہ۔ درود پاک کی فضیلت کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو درود پڑھنے والے کے جواب پر مقرر کر رکھا ہے۔ اس طرح کئی احادیث میں ہیں کہ جن میں فرشتوں کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پہنچانے پر یعنی ڈیوٹیاں مقرر ہو چکی ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم پیارے محترم اسلامی بھائیوں اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم جس فرشتے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، تمام انبیاء کی بارگاہ میں وہ فرشتہ حاضر ہوتا رہا ہے۔ ان کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جی ہاں، نیک بندے بھی لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور حضرت جبرائیل واحد ایک ایسے فرشتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و شان سے بخشا ہے۔ ہم بچپن سے ہی حضرت جبرائیل کا نام سنتے آ رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، نام تو ان کا جبرائیل ہے، مگر ان کا اصل نام کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے، سبحان اللہ۔ ہر وہ لفظ جس میں عیل ہو وہ بمعنی عبداللہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ نام ان تینوں فرشتوں کے بتائے گئے، کیا؟ عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحمن۔ اچھا، جبرائیل کا معنی کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو جبرائیل نام ہے، جبرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ۔ لفظ جبرائیل کو
کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ کہیں گے کہ ایک لفظ کو کئی طرح کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جبرائیل اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، را پر مد کر کر اور را کو کھینچ کر، اور دوسرا طریقہ جو بیان کیا گیا ہے را کو بغیر کھینچے یعنی جبرائیل، اور تیسرا طریقہ جو زیادہ فیمس اور زیادہ مشہور ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ جبریل، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام امام الملائکہ یعنی فرشتوں کے سردار ہیں۔ موسیٰ بن ابو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی ہے کہ جبرائیل آسمان والوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ، کس نبی کے پاس کتنی مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے حاضری دی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، امام الملائکہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بہت سارے انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت آدم کی خدمت میں 12 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، آپ اس کو نوٹ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 4 مرتبہ، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 50 مرتبہ، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 42 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 10 مرتبہ، اور حضرت یعقوب کی خدمت میں 4 مرتبہ، اور حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 3 بار۔ قربان جائیں دو عالم کے داتا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سنا، 24,000 مرتبہ۔ لیکن اس کے باوجود جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آقا سے ملنے کی تڑپ رکھتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کب ہو جائے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جبرائیل سے ملنا بہت پسند فرماتے تھے اور ان کی ملاقات کو محبوب جانتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، التجا کرنی چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار ہو سکے۔ جی ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کس شکل میں حاضر ہوتے تھے جانتے ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر ایک خوبصورت صحابی جن کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ان کی صورت میں آنا جانا کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں باب البقیع کے بالکل جسٹ سامنے باب جبرائیل اس یادگار کے طور پر موجود ہے کہ جہاں سے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اکثر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں، یعنی آپ تو 24,000 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، مگر آقا نے آپ کو اصل صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی نبی کے سامنے اپنی اصل صورت میں نہیں گئے بلکہ کسی نہ کسی شکل میں جایا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندرونی اتنی نور کی تابشیں عطا فرما رکھی ہیں کہ کسی بھی نبی نے ان کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھا۔ لیکن احادیث میں آتا ہے، قربان جائیں، کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، 2 مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اصل صورت میں دیکھا ہے، جہاں فرمایا گیا کہ کسی نبی نے ان کو اصل صورت میں نہیں دیکھا، مگر ہمارے نبی جو انبیاء کے سردار ہیں انہوں نے 2 مرتبہ جبرائیل کو اصل صورت میں دیکھا ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک تو جب دیکھا کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، اصل شکل میں دیکھنا ہے، تو ایک مرتبہ جب دیکھا گیا، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو اصل شکل میں دیکھا۔ جی ناظرین، یہ فضیلت ہے ہمارے آقا
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر جملے بولے جائیں، بیانات کیے جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جبرائیل کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ جی ہاں، یہ ان کی بھی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اچھا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی جسامت کیا ہے؟ آپ کا لباس کس طرح کا ہوا کرتا ہے؟ آئیے یہ سنتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی جسامت کتنی ہے اور ان کا لباس کیسا ہے؟ آج تو ہم لباس اپنا پہنتے ہیں تو ہمارا لباس ایک الگ ہوتا ہے، تو ان کا لباس کس طرح ہے؟ کیا ان کا لباس ہماری طرح یا ہم سے مختلف ہے؟ روایت کا خلاصہ ہے کہ جبرائیل کا قد نہ تو بہت بلند ہے، یعنی اونچا نہیں ہے، اور نہ ہی بہت چھوٹا۔ انہیں سفید رنگ کا لباس پہنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید رنگ کا لباس پہنایا گیا ہے جو جواہرات اور یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ وائٹ ہے اور جواہرات اور یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ برف کی طرح سفید ہے۔ جی ہاں، آپ علیہ السلام یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارکہ ہے وہ برف کی طرح سفید ہے۔ ان کے اگلے دانت روشن اور سفید ہیں۔ ان کے گلے میں خوبصورت موتی کا ہار ہے۔ ان کے سرخ یاقوت کے بازو ہیں جس کے درمیان 500 سال کی یعنی دوری کے برابر فاصلہ موجود ہے۔ ان کی گردن بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی لمبی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ان کے قدم سبز مائل اور پنڈلیاں زرد ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر جن سے وہ اڑا کرتے ہیں وہ زعفران سے بنے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 70,000 بیان کی جاتی ہے۔ یہ پر سر سے لے کر قدموں تک ہیں۔ ہر پر چاند اور ستارے ہیں، یعنی آپ کے جو پر ہیں ان کے اوپر چاند اور ستارے ہیں، اور ان کی آنکھوں کے مابین سورج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے 500 برس بعد پیدا کیا، یعنی عمر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کم ہیں، چھوٹے ہیں عمر میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل ہر روز جنت کے نہروں سے نہاتے ہیں۔ جی ہاں، جبرائیل ہر روز جنت کی نہروں سے نہایا کرتے ہیں اور اپنے بدن کو جھاڑا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ جی ہم نے معلوم کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جسامت کیا ہے، ان کا لباس کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کیا ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی ہے؟ یقیناً بہت اہم سوال ہے کہ وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور کتنی ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تو عرض کیا، حضور اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ انداز گفتگو دیکھیں، حضور اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ہر 70 برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا جسے میں نے اپنی عمر میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جی ہاں، کیا فرمایا کہ ہر 70 برس بعد جو ستارہ طلوع ہوتا تھا اس کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی عمر کتنی طویل ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہوں۔ یعنی جو ستارہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 مرتبہ دیکھا، تو اس کے تعلق سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے جبرائیل، رب عز و جل کی قسم، وہ ستارہ میں ہوں۔ مطلب کہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا ہے، اور 72,000 مرتبہ جب جبرائیل امین نے دیکھا ہے تو اندازہ لگائیے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی۔ حضرت جبرائیل کے مقدر میں عمر طویل آئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی پہلے، بلکہ سب سے پہلے کیا بنایا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ آپ انداز گفتگو بھی دیکھیں صحابہ کا، اور اس طرح علم دین صحابہ کرام آقا سے سیکھا کرتے تھے۔ تو پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ جی ہاں ناظرین، نور سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت کیا خوب لکھا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری بات آپ نے تفسیر نعیمی میں درج فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور سر مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ ستارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چمک رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نور سے بنایا ہے، اور کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب کہتے ہیں نا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، اس ضمن میں ایک روایت اور سنتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی پیشانی میں نور تھا اور ان کی پشت میں موتی تھا۔ پھر جب ابراہیم کو کافروں نے ایذا پہنچانا چاہا تو جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کو حاجت ہے؟ تو ابراہیم نے فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہے، لیکن تیری طرف سے نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ابراہیم نے پھر وہی جواب دیا۔ آخر میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کو اپنے رب کی طرف حاجت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا کوئی ایسا دوست ہے کہ جس کو اپنے دوست کی طرف حاجت نہ ہو؟ یہ انداز گفتگو دیکھیں، کیا کوئی ایسا دوست ہے جس کو اپنے دوست کی حاجت نہ ہو؟ جبرائیل نے کہا، پھر آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ اس حال میں آپ کی مدد کرے۔ تو بڑا ہی پیارا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ وہ جواب یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے سوال کرنے کے بغیر میرے حال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو بخوبی جانتا ہے، ہمارے دل کے ارادوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور فرمایا کہ زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وزیر بادشاہ کے تحت ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کا اندازہ ہوگا کہ وزیر جو ہوتا ہے یہ بادشاہ کے تحت ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ آسمانوں پر بھی ہے۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا ہی خوب فرماتے ہیں، فرش والے
تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ پیارے ناظرین، FGN چینل دیکھتے دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار